بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گرین سگنل اور میرا نام ہے شاہد مشتاق۔ ناظرین، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو، وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے وابستہ ہیں، پی ٹی آئی کی خاطر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کی خاطر جو آنسو گیس کا استعمال ہو رہا ہے ان کے اوپر، ان کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے، ان میں سے پچھلے دنوں ایک نوجوان ذلے شاہ، اس کو بڑی بے دردی سے اس کا مرڈر ہو گیا، اور وہ سڑکوں پہ جانے دے رہے ہیں، وہ جیلوں میں جا رہے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، وہ پریشان ہیں، اور وہ اپنے لیڈر کی سلامتی چاہتے ہیں، اور دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو اس ملک پہ حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو ایک چیز کی بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا میں، اور وہ مبارک اس بات کی کہ پرویز الہی نے اب پی ٹی آئی کی صدارت کو سنبھال لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو اگر عمران خان صاحب کسی بھی جرم میں، کسی بھی الزام میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان کو جیل ہو جاتی ہے یا وہ نااہل ہو جاتے ہیں، تو اب جو پارٹی کی سربراہی ہوگی، یا سادہ لفظوں میں پارٹی جس بندے کے پاس چلی جائے گی، اس کی گود میں پکے ہوئے پھل کی طرح جا گرے گی، اس کا نام ہے چودھری پرویز الہی۔ ناظرین، میں چودھری پرویز الہی کے ٹاپک کو یہاں ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں۔ اب آپ آ جائیے محمد خان بھٹی کی طرف۔ محمد خان بھٹی کون ہے؟ محمد خان بھٹی کا تعلق بنیادی طور پہ ضلع منڈی بہاؤالدین کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ محمد خان بھٹی نے 90s میں چونکہ میٹرک بھی پاس نہیں تھا اور پڑھ لکھ بھی نہیں سکتا، اپنے سگنیچر تک نہیں کر سکتا، تو اس نے ایک سرکاری محکمے میں پنجاب اسمبلی میں بطور کلرک 7ویں اسکیل کے اندر ملازمت اختیار کی۔ اسی وقت پرویز الہی کی نگاہ انتخاب محمد خان بھٹی پہ پڑی، اور اپنے سیاہ کارناموں کو سفید کرنے کے لیے، چونکہ جتنے بھی کرمنل، یاد رکھیے کہ کرائمز دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ کرائمز ہیں کہ جو جیسے آپ سڑک پہ چلے گئے اور آپ کو ڈاکہ پڑ گیا، کسی نے ڈکیتی کر لی، کسی نے پرس چھین لیا، کسی نے گھر میں دیوار پھلانگ کے چوری کر لی، تو ایک تو وہ کرائمز ہیں جس میں عموماً کچھ لوگ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں، جس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان ڈکیتوں کو، ان پہ ایف آئی آر ہوتی ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے اور انہیں سزا دی جاتی ہے۔ دوسرا وائٹ کالر کرائم ہے۔ وائٹ کالر کرائم میں وہ لوگ، زیادہ تر وہ لوگ جو ہیں مبینہ طور پہ وہ انوالو ہیں، جو اس وقت اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جن کے پاس مختلف قسم کی وزارتیں ہیں، اور جنہوں نے پچھلے 75 سال سے اس ملک کو لوٹ کے کھایا ہے۔ سر فہرست جو چند لوگ ہیں جن کے ماتھے پہ یہ کلنک کا ٹیکہ ہے، ان میں ایک گجرات کا چودھری خاندان بھی موجود ہے۔ چودھری پرویز الہی سے لے کے مونس الہی تک یہ چوتھی پیڑھی ہے، یہ نسل در نسل چور ہیں، ڈکیت ہیں، رسہ گیر ہیں۔ عمران خان نے کسی زمانے میں ان کو سمجھ لیا تھا اور ان کو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب دیا تھا، لیکن اب پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا صدر ہے، تو خبردار اب کوئی بھی شخص یہ لفظ استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اب وہ ایک ایسی لانڈری میں آ گیا، ایک ایسی مشین میں آ گیا جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، جہاں آ کے ہر چور، ہر لٹیرا، ہر ڈکیت وہ دھل جاتا ہے، وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس کا ماضی لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ محمد خان بھٹی پہ جب نگاہ انتخاب پڑی پرویز الہی کی، تو اس نے اس کے اوپر اپنی نوازشات کو شروع کر دیا، اور اس کا کچھ عوض تھا۔ جتنے بھی کالے دھندے تھے، جتنی بھی رشوتیں تھیں، جتنی بھی ڈکیتیاں تھیں، جتنی بھی چوریاں تھیں، جتنا بھی عوام کو بھوکا پیاسا کر کے ان کا مال ہڑپ کرنا تھا، اس میں جو دست راست تھا، اس شخص کا نام محمد خان بھٹی تھا۔ یہ ترقی کرتا 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 پرنسپل سیکرٹری یعنی پی ایس ٹو چیف منسٹر یہ بن گیا، اور یہ عہدہ اس کو پرویز الہی کی جانب سے عطا ہوا۔ ناظرین، 26 فروری 2023 کو، جبکہ محمد خان بھٹی پہ کافی سارے مقدمات بھی بن چکے تھے، اس شخص نے یورپ فرار ہونے کی کوشش کی، اور اس کے لیے اس نے بنیادی طور پہ اسی راستے کو انتخاب کیا جہاں منڈی بہاؤالدین کی زیادہ تر عوام ڈنکی کے ذریعے کوئٹہ سے ایران، ایران سے ترکی، اور پھر ترکی سے یونان، یونان سے یورپ کے مختلف ملکوں میں چلی جاتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی، اس کے لیے تو یہ چیز انفارچونیٹ تھی، مگر فارچونیٹلی ہمارے لیے کہ اس کو چمن بارڈر کے اوپر سیکیورٹی فورسز نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔
सिक्योरिटी फोर्सेस के घेरे में आने के बाद मोहम्मद खान भट्टी ने अपने साथी समेत पुलिस की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की, जिससे उनकी गाड़ी का टायर भी ब्रस्ट हुआ। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको पकड़ लिया और इससे 2 कलाशनकोव भी बरामद हुई। मोहम्मद खान भट्टी को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद मोहम्मद खान भट्टी से तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी है। इसको एक मरतबा रहीम यार खान में मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश भी किया गया, और ये जो मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान होता है इसको दफ़ा 164 कहते हैं और ये मजिस्ट्रेसी बयान कहलाता है। अब यहाँ बुनियादी तौर पे इसने वो तमाम पर्दे चाक किए हैं जो बहुत से शुरफा और बहुत से मुअज़्ज़ज़ीन का काला और स्याह चेहरा आपके सामने लेके आते हैं। चंद दिन पहले भी परवेज़ इलाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि अब चूँकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर हूँ, तो मैं इस मुल्क से नून लीग और पीपल्स पार्टी का सफाया कर दूंगा। वो सफाया न जाने होगा या नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफाया करने की जो बुनियाद है वो परवेज़ इलाही की जानिब से शुरू हो चुकी है। मैं आज आपके सामने वो फिगर्स और वो फैक्ट्स लाना चाहता हूँ जो दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने हाथ से लिख के और अपना अंगूठा, क्योंकि ज़ाहिर है वो साइन तो कर नहीं सकता, और अपना अंगूठा लगा के जिसका एतराफ़ मोहम्मद खान भट्टी ने किया है। ये बड़ी दिलचस्प हक़ाइक़ हैं। इसमें आप ये देखिए कि मोहम्मद खान भट्टी की रायविंड लाहौर में 4.5 एकड़, जी मैं उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए कि जो एकड़ को नहीं जानते, 8 कनाल का 1 एकड़ होता है, उसमें 4.5 एकड़ में इस शख्स का फार्म हाउस मौजूद है। मंडी बहाउद्दीन जो कि एक इंतहाई ज़रखेज़ ज़िला है और 2 दरियाओं के दरमियान है, द्वाबा कहलाता है और यहाँ की ज़मीनें सोना उगलती है, वहाँ 7वें स्केल में भर्ती होने वाला क्लर्क मोहम्मद खान भट्टी, उसकी 200 एकड़ ज़रई अराज़ी भी मौजूद है। और एडिशनली इसमें ये कि जब आप सरगोदा से गुजरात जा रहे होते हैं तो हेड फ़कीरिया के मकाम पे इरिगेशन का तकरीबन 5 से 6 एकड़ का एक रेस्ट हाउस मौजूद है। इसके ऊपर कब्ज़ा करने की कोशिश भी की गई थी मोहम्मद खान भट्टी की तरफ से, लेकिन एक्सियन साहब जो वहाँ पे थे उन्होंने इस पे स्टैंड लिया था। उन्हें तो बाद में जहाँ ट्रांसफ़र किया गया सज़ा दी गई, सो दी गई, लेकिन ये मामला हाईलाइट हो गया और वो जो एक इंतहाई कीमती अराज़ी थी जो मेन जीटी रोड, सरगोदा रोड, गुजरात रोड के ऊपर थी, जिसको बड़ी आसानी से शादी हाल में या किसी भी बड़े फार्म हाउस में तब्दील किया जा सकता था और जिसके अंदर फर्नीचर और बिल्डिंग, एयर कंडीशनर और तमाम सहूलियात मौजूद थीं, वो मोहम्मद खान भट्टी की दस्तरस से बच गईं। 200 मवेशियों, गायों और भैंसों पर मुश्तमिल एक डेयरी फार्म मोहम्मद खान भट्टी की मलकियत मंडी बहाउद्दीन के अंदर मौजूद है, जिसका एतराफ़ उसने खुद किया है। जौहर टाउन लाहौर के अंदर मोहम्मद खान भट्टी का 8 मरले का एक प्लाट है, 8 मरले का एक मकान है सॉरी, और इत्तेहाद टाउन में लाहौर में 7 मरले का एक कमर्शियल प्लाट, जबकि 10 मरले का एक रिहायशी प्लाट भी मौजूद है। 2 गाड़ियां अपने पास होने का दावा किया है, गो के मोहम्मद खान भट्टी के पास असल जो गाड़ियों की तादाद है वो उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल 2 गाड़ियों का एतराफ़ जो है वो मोहम्मद खान भट्टी ने खुद अपनी ज़ुबान से किया है। मोहम्मद खान भट्टी ने एक एतराफ़ ये भी किया है कि उसने एक शुगर मिल में मोनोसलाई के ज़रिए 25 करोड़ रुपया, जी 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की सरमायाकारी मोहम्मद खान भट्टी ने कर रखी है, जबकि दूसरी शुगर मिल रहीम यार खान शुगर मिल, उसके अंदर 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी जो है वो कर रखी है। ख्वाजा मोटर्स लाहौर में इसके 10 करोड़ रुपए के असासे हैं। महर निज़ाम हैदर सरगोदा की एक शख्सियत है, उसके साथ इसका 7 करोड़ रुपए की पार्टनरशिप है। 2021 में नाजरीन ये एतराफ़ किया गया है मोहम्मद खान भट्टी की तरफ से कि राना इकबाल जो कि एक एक्सियन था, उसको 20 लाख रुपए रिश्वत लेके नौकरी दी गई थी हाईवेज डिपार्टमेंट में, और उसके बाद हाईवेज मंडी बहाउद्दीन में राना इकबाल से 19.5 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। यानी 20 लाख तो उसको रिश्वत लेके उसको इस महकमे में लगाया, उसने तो जो खाया वो खाया। 19.5 करोड़ रुपए उसने इसको मोहम्मद खान भट्टी को दिए। राना इकबाल को उसके बाद एक्सियन कसूर लगाया गया और उस वक़्त उससे 30 लाख रुपए इस ट्रांसफ़र की मद में दोबारा वसूल किए गए। डस्का हाईवे का टेंडर हुआ, उसमें नवीद नामी ठेकेदार से 2 करोड़ वसूल किए गए। परवेज़ इलाही के कहने पे
جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے اندر 500 لوگوں کو بھرتی کیا محمد خان بھٹی نے۔ 15 سیٹیں راجہ بشارت، طارق پرویز چیمہ اور پرویز الہی کے حصے میں آئیں، اور ایک سیٹ جو ہے وہ اعجاز حسین شاہ کے بھتیجے کے پاس، اور 4 سیٹیں جو ہے وہ محمد خان بھٹی نے اپنے پاس رکھیں۔ پرویز اور مونس الہی نے گجرات میں ایک 50 لاکھ روپے کا ٹینڈر جو کیا، اس میں بھی 35% جو ہے وہ اپنا بھتہ، اپنا حصہ، وہ حرام کا پیسہ، وہ رشوت جو ہے وہ وصول کی۔ لاہور کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں ملک ریاض اور دیگر جتنے بھی لوگ جو ہمارے ہاں ٹائکونز ہیں، مختلف قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، ان سے اربوں روپے مبینہ طور پہ وصول کیے گئے ہیں۔ انڈسٹریل اسٹیٹ گجرات اور حافظ آباد سے گجرات کے لیے جو ایک سڑک بنائی گئی ہے، جو بنائی جا رہی ہے اور جس کے بارے میں آج کل یہ بڑا مشہور ہے کہ اس پہ ایک پل بنایا جا رہا ہے، تو حافظ آباد سے گجرات کا جو فاصلہ ہے وہ بڑا کم ہو جائے گا۔ اس کے ٹھیکے کے اوپر 35% کمیشن یعنی کہ رشوت جو ہے وہ وصول کی گئی۔ ماس ٹرانزٹ بس کی جو خریداری کی گئی لاہور کے اندر، اس میں 10% کا ڈاکہ مارا گیا۔ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں 7% کا ڈاکہ مارا گیا۔ اور ایک جج، ناظرین، ایک جج کے 2 بیٹے، وہ ان کے مبینہ طور پہ فرنٹ مین ہیں اور وہ کک بیکس وصول کرتے ہیں۔ اور اب آپ لوگ سب کچھ مجھ پہ نہ چھوڑیں، خود بھی کچھ سوچیں۔ یہ وہی جج ہے جس کے ساتھ فون پہ بھی بات کی گئی اور جس کے خلاف اب سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کرپشن اور بے ایمانی اور اس طرح کے سارے جو کیسز ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ اور وہ جو ایک کال لیک ہوئی تھی، وہ جو آڈیو کال لیک ہوئی تھی، میں تو کول بس آندا پیا جی، تے میں بس سلام کرنا ہے تانوں، میں تواڈے کول آن لگا، میں آنا ہے فلاں فلاں، وہ جو بات چودھری پرویز الہی نے کی تھی، وہ جو فون کیا گیا تھا اسی جج کو، وہ فون بھی محمد خان بھٹی کا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہہ دیا گیا تھا پرویز الہی اور مونس الہی کی طرف سے محمد خان بھٹی کو کہ ججوں کی فیملیز اور ان کے بیٹوں کے جو کام ہیں، جائز ناجائز کسی بھی طرح کے، وہ رکنے نہیں چاہیے، ان کے آگے فل سٹاپ بالکل نہیں لگنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جنوبی پنجاب کے ایک ممبر عبدالحی کی الماری سے 30 کروڑ روپیہ برآمد ہوا تھا۔ وہ 30 کروڑ روپیہ جو الماری سے برآمد ہوا تھا، اس کی نشاندہی بھی محمد خان بھٹی نے ہی کی تھی۔ یہ ہوش ربا داستانیں ہیں ناظرین، یہ کرپشن کی وہ داستانیں ہیں کہ جنہوں نے عوام کا خون نچوڑ رکھا ہے، اور آپ لوگ آٹے دانے کو ترسے ہوئے ہیں۔ اس مرتبہ گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے نکلی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گندم اب کے بہت ہی مہنگی آپ کو ملے گی۔ اس کے پیچھے جو ناسور ہیں، اس کے پیچھے جو حرام خور ہیں، اس کے پیچھے آپ کو اور ہمیں عوام کو اس نہج تک لانے والے جو مکروہ سیاہ چہرے ہیں، وہ یہی ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں، میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ جب نظر گوندل وفاقی وزیر تھا تو اس کے بھائی ظفر گوندل نے ان بیمار، ان مجبور، لاچار اور بزرگ پینشنرز کا سارا پیسہ ہڑپ کر لیا تھا اور خود چک شہزاد کے ایک فارم ہاؤس میں مزے سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو سوچیں کہ جس بھائی نے، نظر گوندل نے، اس کو ظفر گوندل کو یہاں چیئرمین لگایا تھا، اس نے خود کتنی کمائی کی ہوگی۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تقریباً 85 CNG اسٹیشن اور پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بنائے تھے مبینہ طور پہ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے آپ کو کرپشن کی داستان سنائی ہے، جس کی وجہ سے یہ ویلاگ اتنا لمبا ہو گیا ہے، تو یہ تو محمد خان بھٹی نے کی۔ محمد خان بھٹی کو 7ویں سکیل سے اٹھا کے جنہوں نے پرنسپل سیکرٹری بنایا، اور محمد خان بھٹی کھرب پتی ہو چکا۔ ظاہر ہے جب بھی اس طرح کے مجرم جو ہیں وہ جب اقبالی بیان دیتے ہیں تو وہ سب کچھ تو نہیں بتاتے، وہ کچھ بتا دیتے ہیں۔ اگر اس کچھ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا جائے تو سوچیں کہ پرویز الہی کی اپنی حالت کیا ہوگی۔ مونس الہی نے جس طرح راتوں رات اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالا اور اس کو جہاز میں بند کر کے اور وہ اسپین لے کے فرار ہو چکا ہے، اس سے آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور سب سے زیادہ آنکھیں عمران خان کی کھل جانی چاہیے، سب سے زیادہ آنکھیں PTI کی کھل جانی چاہیے۔ حال تو اب یہ ہے ناظرین کہ PTI کی ہڈیوں پہ پلنے والے جرنلسٹ، وہ عمران ریاض خان ٹائپ لوگ بھی اب تو یہ ٹویٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ پرویز الہی کو پارٹی کی صدارت دے کے ایک بہت بڑی غلطی کر دی گئی۔ عمران ریاض خان کے ساتھ مونس الہی کی جو نوک جھوک پہلے ٹویٹ پہ چلتی ہے وہ بھی میڈیا پہ آ چکی ہے
ملک کس طرف جا رہا ہے، اقتدار کے لالچ میں اندھے اور ان اقتدار کے لالچ میں پاگل یہ لوگ کن کو کون سی وزارتیں، کون سے عہدے دے رہے ہیں۔ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے۔ آپ دیکھیے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا جو سب سے بڑا ڈاکہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کی صدارت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ ہوتا ہے کیا۔ اسی کے ساتھ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔